اسی لمحے اندرونی اور خاص کمرے سے ایک ویٹر چھوٹی سی ٹرے میں ایک جوس کا گلاس لیے وہاں آیا تھا۔ بہت دور سے آئی ہو تم، یہ جوس پی لو، میں اتنا اپنا مینیجر سے تمہاری جاب کی کانٹریکٹ پر پیپر بناؤں گی۔ لہجہ تھکمگانا سا تھا، لفظ جس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ تشکر کی احساس سے اس نے رحم دل عورت کو دیکھا اور ٹرے سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ساتھ ساتھ جوس پیتے وہ ارحا رضا لغاری کے سوالوں کو جواب بھی دے رہی تھی، جب اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میم؟ میرے وہ بات مکمل نہ کر پائی اور آفس چیر کی پشت پر اس کا سر درد کیا۔ ارحا نے فاتحانہ نگاہوں سے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ لومڑی سی شاطرانہ وقار تھی، اپنی گٹھیا ترین غرض پوری کرنے کو ذلت کی پاتال تک میں گرنے کو تیار تھی۔ اعمال تو اس کے پہلے بھی کچھ بہت اچھے نہ تھے، مگر اب تو وہ پستی، بے رحمی، سفاکی اور بربریت کی انتہا کرنے والی تھی۔ آفس میں اس کا سیکریٹری اور ورکرز داخل ہوئی تھی، جس سے کسی طرح کی ڈر گزری تھی اسے، ہوش تو نہیں آئے گا؟ ڈرگس دی تھی اسے، ہوش تو نہیں آئے گا؟ ارحا نے سفاکی سے پوچھا تھا۔ اسی طرح کی ڈرگس دی ہے کہ بس نیم غنودگی میں رہے گی، کل تک ہوش نہیں آئے گا؟ خواجہ سرا سیکریٹری نے نزاکت سے جواب دیا۔ لے جاؤ اسے سائمہ، اس کا حلیہ تبدیل کر کے جہاں بولا ہے وہاں پہنچا دو، اسے کسی کو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بنک بھی نہیں لگے، اس نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی۔ بڑے بینچ پن سے کہتی وہ اپنے موبائل پر آنے والی کال کی جانب متوجہ ہوئی۔ کب سے جو گرین گردن پر تلوار لٹک رہی تھی، اس سے بچنے کا بندوبست آسانی سے کر لیا تھا۔ اب وہ بالکل بے فکری سے اپنے محبوب سے فون پر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ ہٹی کٹی سائمہ نے اس سے پھولوں سے وجود کو اٹھایا اور میڈم کے پرسنل ریسٹ روم میں غائب ہو گئی۔ وجدان بدر تقریباً عصر کے بعد ہوٹل سے اسے خود ریسیو کرنے آیا اور اب اس کے پرسنل فارم ہاؤس پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ بندر میں بن گئے تھے۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب گواہ وہاں سے جا چکے تھے تو پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دونوں بالکل عام سے حلیے میں تھے۔ کتنی عجیب شادی ہے جس میں لگ ہی نہیں رہا کہ ہم دولہا دلہن ہیں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ اب ڈنڈورا پیٹنے والی شادی پر ہی یہ سب ارمان نکال دیجیے گا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور دل کی تمنائیں تمام حسرتیں پوری نہ کر لیں جائیں۔ اب کیا ہوٹل جانا؟ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا انتہائی بے باکی اور معنی خیزی سے بولا کہ ارحا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بددگی بالکل نہیں، میں تمام اسپیشل مومنٹس کی اتنی اچھی تیاری کر کے رکھی ہے، ڈنر، سیلیبریشن اور ایک بہت خاص سرپرائز بھی، وہ سب سپون ہو جائے گا، اس لیے شرافت سے اٹھ جائیں۔ اس نے چمک کر کہا تو وجدان کے لگا کر ہنس پڑا۔ اوکے میم، جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا، لیکن بغور اس کا کسی گہری سوچ میں ڈوبا چہرہ دیکھ چونکا ضرور تھا۔ ارحا، واٹس رانگ ود یو ہنی؟ تم اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وجدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی جانب ذرا سا جھک کر نرمی سے کہا۔ وجدان، ایکچولی میں کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت تو بڑے دھڑلے سے کہتی رہی کہ میں ریلیشن شپ میں آ جانا چاہیے، لیکن اب جب وہ وقت آ گیا ہے تو یقین نہیں ہو رہا کہ میں ارحا وجدان بدر بہت زیادہ گھبراہٹ اور ڈر محسوس کر رہی ہوں، عجیب طرح کا خوف سے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بے حد مکاری سے آنکھیں نیم کرتی بولی تو سامنے شخص اتنی سی بات سے ہی سرشار ہو گیا کہ اس معاملے میں عورت کا بے باک کو نظر انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہمیشہ چھوئی موئی سی بن کے رہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ فطری شرم و حیا کے باعث اگر میں آپ کو خود سے دور جھٹکوں تو آپ برا مت ماننا، بلکہ مجھے پوری طرح سے اپنا بنا لینا کہ مجھے آپ پر کے علاوہ کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ وہ بڑی آہستگی سے اس کے کانوں میں شہد سا میٹھا رس گھول رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آہستگی سے مسکرا رہا تھا۔ تب وہ لوگ فارم ہاؤس سے ہوٹل آئے تھے۔ سویٹ مارکر نے سوئمنگ پول کے قریب کھلے آسمان تلے ڈنر کیا۔ یہاں بڑے بڑے پلر اس نے مصنوعی پھولوں سے بھر دیے تھے، طویل و عرض سویٹ مصنوعی اور قدرتی پھولوں سے چھپا سا دیا تھا، جسے دیکھ وہ نوخیز جوڑا پوری دنیا میں بلا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے نکاح کی سیلیبریشن منائی تھی۔ تب وجدان کو بہت بڑا سرپرائز ملا جب وہ اس کے برتھ ڈے کیک اس کے سامنے لائی۔ واقعی یہ بہت بڑا سرپرائز ہے، مجھے اس بارے میں بالکل یاد نہیں تھا۔ وہ کہتے کیک کاٹ گیا، سرشاری سے اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں آج اس قدر خوش ہوں کہ تھوڑی سی پیوں گی، اور آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارحا نے انگلی اٹھا کے اسے وارننگ دی اور حرام مشروب کا نازک گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ وجدان بدر لغاری نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ تب اس نے اس سے بھی آفر دی۔ آج تو بنتی ہے، تھوڑی سی پی لیں۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ ہرگز نہیں، نہ میں خود کبھی پیوں گا اور نہ آئندہ کے بعد تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں اختیار کیا تو ارحا نے اس کی گال پر اپنے نازک
लब रखे। ओके, मूड खराब मत करें, लेट्स सेलिब्रेशन। वो खेल खिलाई गनगनाई। इस पर तो आज वजदान का खून भी माफ था। तभी वो धीमे से मुस्कुरा दे। यूं ही बातें और सेलिब्रेशन करते रात के 12:30 बज चुके थे। ये वक्त ये लम्हात दोनों के लिए बहुत खास और बहुत कीमती थे, इसलिए वो एक एक लम्हे को 1000 बार जीना चाहते थे। गेट रेडी फॉर अनदर सरप्राइज माय डियर। अरहन इसके कान में मदम सी सरगोशी की तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। बी केयरफुल माय लेडी, कहीं तुम्हारा सरप्राइज इस दीवानी की जान ही ना ले ले। वो कहते अपनी नीली आंखें इसके वजूद में गाड़ गया तो मुस्कुराती अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई तो उसे देख वजदान बदल लगारी के होश उड़ गए। काफ़ी नाजुक, नमकीन और बेपर्दा सा नज़ारा था, जहाँ वो मैरून रंग के मुख्तसर तरीन शब ख्वाबी के लिबास में इसके सामने थी। वजदान ने इसे अपने करीब आने का इशारा किया, मगर वो मस्ती भरे अंदाज में उतराती खिलखिलाकर इसके पहुँच से दूर भाग गई। वजदान इसके पीछे भागा। वो पिलर्स के आसपास इसे गोल गोल घुमा रही थी। मुस्कुराते इसके पीछे जाता रहा। तब वो कॉरिडोर में दाखिल हुई, जहाँ छत से लटकी पिल्लू के बीच जालीदार पर्दे भी लटके हुए थे। वो इन पर्दों में गुम सी हो गई। अरे यार, इतना तो मत तड़पाओ, वजदान ने इससे तड़प कर पुकारा। फिर अचानक वजदान को इसकी आहट अपनी पश्त पर सुनाई दी। अरहा वजदान अभी कुछ कहता कि अरहा ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन फिर इसे अपनी रगों में सुकून सराद करता महसूस हो रहा, क्योंकि अरहा ने इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर दी थी। मैंने इस वक्त का सदियों तक वेट किया था। हे वजदान, आई लव सो मच। आप सिर्फ मेरे हैं और आज मैं आपकी हर ख्वाहिश और हसरत को पूरा कर दूंगी। आपको इतनी खुशी दूंगी कि आपको पूरी दुनिया भूल जाएगी। वो था देर इसके कानों में मीठा रस घोलती रही, जब अचानक वो वजदान की पहुँच से फिर से खिलखिलाकर हंसती दूर होगी। वजदान ने अपनी आंखों से पट्टी नोच डाली। अरहा की बच्ची, मेरा सब्र आजमाकर बहुत बुरी भूल कर रही हो। तो इसके पीछे भागा था, जो बेडरूम के दरवाजे में अचानक गायब हुई। वजदान बेडरूम में दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक गया। इसके पीछे दरवाज़ा ऑटो लॉक हुआ था। वजदान के ही लम्हे लगे अंधेरे में कमरे के माहौल से रोशना होने में। कमरे में 2-3 सेंट कैंडल्स की इतनी मध्यम रोशनी थी, जिससे खद निगाह इतनी थी कि वो बस फूलों से भरे महकते बेडरूम के दरमियान मौजूद गोल बेड पर मैरून नुक्ते की सूरत व नाजुक वजूद ही देख सका था। और जारी के अंदर इसकी मुखालिफ समझ के करवट लिए नीम दराज थी। खुशबू ताजगी का करेला सा था, जो वजदान की रूह से टकराया। और हाँ मेरी जान, अपने शोर को इतना सब्र आजमाना तो अच्छी बात नहीं। वो बारी कबूल लेजे में कहता जाली हटाता इस पास नींदराज हुआ। ये माहौल तन्हाई हला रिश्ते का एहसास बिन बेखुदी और मतहोशी तारी करता होश ख्वास से बेगाना कर गया। इसे ठस से मिस न होता देखो ज़रा से इसकी जानब झुका। क्या हुआ? मेरे सब्र आजमाकर अब डर गई। वजदान ने इसे छेड़ा और हाथ आगे बढ़ाकर इससे मजबूत बाहों भर लिया। नीम गलूदगी में मुकाबल वजूद ने इसकी आहनी गिरफ्त से निकलने को काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन ये एक हिरने की किसी शेर की गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि वो इसकी दिलकश चेहरे पर मौजूद हया आलूदा झज्जक बड़े तासर भी नहीं देख पा रहा था। लगता है चढ़ गई मोहतरमा को। लेकिन डार्लिंग, तुमने ही कहा था कि तुम्हारी किसी किस्म की कोई मज़ाहमत खातर में न लाऊं, तो इसलिए अब मेरा ये चारखानापन बर्दाश्त करो। और उसे पूरी अपनी मोहब्बत बारिश में भगोता इसके कान में सरूर मस्ती भरी खरगोशी करता रहा। वजदान बदलेगारी को लगा आज वह एक हलाल ताल्लुक कायम करके खुद को मुकम्मल कर चुका है। वजदान ने इसे अपनी रूह में बसाया और हर हाथ पार कर गया। लेकिन इस सब के दौरान जो बात इसे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि बेतहाशा नरमी के बावजूद कुर्बत के इंतहाई लम्हों के दरमियान इसकी शरीकी हयात की आंखों से गिरते मुसलसल आंसू तकिए में रवाने से जज़ब हो रहे थे। लेकिन इन लम्हात में इस कदर राहत व सुकून था कि वो इस सब कुछ भूलता इसकी ज़ात में पूरी तरह से गुम हो गया। लम्स से होश व ख्वास बेगानी हुई तो कुछ ही देर में इससे शऊर बेदार हो चुका था, लेकिन इसे यूँ लगा जैसे इसका सारा जिस्म पैरालाइज हो चुका है। इसने खुद को ज़मीन आसमान के दरमियान झूलता महसूस किया। इसके बाद यूँ लगा जैसे वो अंधेरी कब्र में उतार दी गई है। इसने खुद को अपने हाथ पैरों को हरकत देने की सर तोड़ कोशिश की, मगर सब बेसुदा। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद लम्स का दिल किया ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। एक औरत इसे अपने गलीज़ हाथों से बेपर्दा कर रही थी। लम्स के आंसू तवातर से बह रहे थे। फिर वो लोग इसे एक और जगह मुंतकिल कर गए। इसके जिस्म में मौजूद ना होने के बराबर लिबास और ये कमरा जिस जगह वो मौजूद थी, वो माहौल, इसने शऊर ने इसे खबरदार कर दिया कि इसके साथ यहाँ क्या होने वाला है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी एक उंगली तक हिला नहीं पा रही थी। वक्त सबक दुस्ताई से गुजरता जैसे इसे अजियत, खौफ, बर्बादी, जिल्लत, रसवाई की खाई के करीब तर ले जा रहा था। और फिर वह वक्त भी आया
جب اسے لگا جیسے گندگی و غلاظت میں لوتڑے بچھو اس کے پورے وجود پر رنگتے اس کے روح کو ناپاک اور گندا کر رہا ہے۔ نہ چیخ پا رہی تھی، نہ چلا سکتی تھی، بس خون کے آنسو تھے جو اپنے جسم و روح کے رون جانے پر اسے تواتر بہہ رہے تھے۔ وہ پوری طرح برباد ہو چکی سی کسی بے جان گڑیا کی طرح توڑ مروڑ دی گئی تھی، کسی پھول کی طرح پیروں تلے مسل دی گئی تھی، اور وہ خیال نما درندہ اپنی ہوش پوری کیے اب گہری نیند سو چکا تھا جب پھر اس کمرے میں اندیکھی نہ محسوس کی جانے والی ہلچل سی ہوئی۔ اسے اس حیوان کے پہلو سے بے تحاشا آہستگی سے اٹھا کر پھر سے ایک تاریک کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اپنے چہرے پہ محسوس ہوتے ٹھنڈ اور نرم ملائم لمس کی وجہ سے گہری نیند سے اس کی آنکھ کھلی۔ گڈ مارننگ ہنی، اب اٹھ بھی جائیں، اور کتنا سونے ہیں آپ نے؟ ارحا تازہ دم سی نیم زلفیں لیے اس کے اوپر سراسر جھکی تھی۔ وحیدان گہرا مسکراتا پوری طرح بیدار ہوتے ایک انگڑائی لیتا بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ جب رگوں میں خون کی جگہ سکون سرور بننے لگے تو گہری نیند آ ہی جاتی ہے۔ مائی لیڈی، تم بتاؤ تمہیں کیسی نیند آئی؟ وہ انتہائی شرارت بھرے انداز میں آنکھ واں کرتا اس سے پوچھ بیٹھا تو ارحا اس سے گور کرے گی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں بیٹی منگواتی ہوں۔ وہ سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بھی کافی حسین لگ رہی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ سے ٹیسٹ سے مس نہ ہوا۔ گزشتہ رات بہت حسین سی ارحا، کچھ تو تھا جو بے حد مرتفع تھا، بہت الگ، انوکھا اور انچوت۔ مجھے نہیں لگا کہ تم صرف بولڈ اور کانفیڈنٹ بننے کی کوشش کرتی ہو، پر ہو نہیں۔ مل گئی رات، تم نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی کان کی چھوئی ہوئی سی گڑیا کو چھو رہا ہوں۔ وہ جذبے کی آڑ میں بولتا ارحا کے چہرے کی ہوائیں اڑا گیا۔ خوف اور حسد رقابت نے ایک ساتھ دل میں ناگت کی طرح پھن اٹھایا تھا۔ وہ اپنی بات بول کر اٹھنے لگا جب کچھ یاد آنے پر ایک دم رک گیا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں، رات تم اتنا زیادہ رو کیوں رہی تھی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو ارحا نے اپنے کندھے اچھا دیے۔ آئی ایم سوری میری جان۔ شرمندہ ہوتے اس نے اسے نرمی سے خود سے لگاتے اس کا ماتھا چوما اور واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ پھن کچلے ناگن کی طرح بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اسے پوری طرح ہوش آ چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو کمرے میں اجالا تھا، مگر اس کی زندگی مکمل طور پر اندھیری کر دی گئی تھی۔ آنکھیں اتنی سرخ تھی جیسے ابھی لہو بہہ نکلے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہنے نہیں دیا۔ گلے میں آنسو اور درد کا پھندا سا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے اپنے ناخن سے اپنے ہاتھوں کی پش کھروچ رہی تھی جو گلابی سے اب خون جگنے لگے۔ اس وقت اپنے لباس میں تھی جو وہ گھر سے پہن کے آئی تھی۔ تبھی وہ عورت ٹائٹ سی جینز اور بلیو ٹائپ میں ہائی ہیل کی ٹکری کرتی اس کمرے داخل ہوئی تو لمس نے اسے لہو رنگ آنکھیں اٹھا کر اپنی جان دیکھا اور آہستگی سے چلتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے تک آئی۔ یہ ہوٹل سے پیچھے بنے اسٹور روم کا بیسمنٹ تھا جس کے دروازے پر ارحا اس وقت کھڑی تھی۔ ہوش آ گیا، اس نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ یس میم۔ کب کا آ گیا؟ اس کی بے ہوشی میں اس کے کپڑے پہنا کر تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ ہوٹل سے اس کی موجودگی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج چھٹا دی تھی، اس کے سیکورٹی نے اسے رالداری سے کہا تھا۔ گڈ، وہ کہتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کل جس کا چہرہ گلاب سا کھل رہا تھا، آج وہ کوئی تباہ و برباد مسلی ہوئی کلی لگ رہی تھی، لیکن جس کی ارحا کو رتی بربر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، اس لڑکی کے لہو جھلکتی آنکھوں سے اسے پل بھر کو خوف ضرور محسوس ہوا۔ صاحبہ نے لبک کا لمس کے سامنے 1 فٹ کے فاصلے پر کرسی رکھی جس پر وہ گردن اکڑا کر ہند بن بیٹھی تھی۔ سیکورٹی اور صاحبہ اس کے دائیں بائیں یوں کھڑے تھے جیسے کہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں۔ کل میرا شوہر تمہیں ہوٹل میں دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس کا برتھ ڈے تھا تو میں نے اسے بطور تحفہ ایک کچی کلی دے دی۔ اب قیمت بتاؤ اپنی اور اپنا منہ بند رکھنے کی۔ ارحا نے اس کے سوال سے کیا، مگر لمس نے اس غلیظ عورت کے منہ پر تھوک دیا کہ اس کی بات کا اس کے پاس اس سے بہتر کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے ارحا کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ پل بھر کو اس کا سر گھما گیا۔ اس پر اس نے بحث نہیں کیا، بے درد پہ اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ دے مارے۔ لمس کا منہ سوج چکا تھا، مگر عجیب ڈیڑھ تھی کہ پتھر کی مورت بنی روتی ہی نہ تھی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ تم 2 ٹکی لڑکی مجھ پہ تھوکو۔ برباد تو میں نے تمہیں اتنا کر دیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پیسوں کے غیظ ایک سیٹ کا بستر گرم کیا ہے تو دنیا تم پر تھوکے گی۔ وہ غیظ و غضب کی شدت سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں تو تمہیں آزاد کرنا چاہتی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں یہیں اسی کار کوٹھی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتی ہو۔ تو مرو یہی میری بلا سے۔ وہ کہتی موازات بکتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن بہت ایمرجنسی میں وحیدان کو واپس امریکہ جانا پڑا اور وہ پیچھے ایک مصیبت کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ یہ سارا رائتہ پھیلایا تو دیا تھا، مگر اب اسے سنبھالنا بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے غرض کو پانے کو جتنا کر سکتی تھی کر گئی، مگر بہرحال ایک قاتلہ نہیں بن سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اب وہ اس لڑکی کا کرے تو کیا کرے، اسے کہاں غائب کرے اور اس کی زندگی سے بہت دور چلی جائے۔ اگلے دن وہ پھر سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پولیس تمہاری تلاش میں ہوٹل تک پہنچ گئی ہے،
तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढ रही है। अगर बुढ़िया के पास वापस जाना है तो ये पेपर साइन कर दो, जिस पर लिखा है यहाँ पर जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। बदले में तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि सारी जिंदगी ऐश व इशरत में गुजर जाएगी। अब बताओ, होना है आज़ाद। वो इसे फिर से ऑफर दे रही थी, मगर वो सामने से पत्थर की तरह खामोश रहती, इसे बुरी तरह जंज कर देती, अरहा से गालियाँ देती। फिर से वहाँ से जा चुकी थी और वो फिर रोज़ की इसके पास जाती और रोज़ इससे सर फोड़ती, इसे डराया, धमकाया, मारा, हर तरह आजमाया, मगर वो न अपनी मर्जी से पेपर साइन करती, ना ही इस बात को मानती कि पुलिस के पास नहीं जाएगी। यूं ही करते वजदान को मुरीका गए और अरहा को इससे सर फोड़ते 2 माह गुजर गए। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात अरहा के लिए यह होगी, इस लड़की की दिन ब दिन बदलती हालत इसके लिए किसी बड़े होलनाक खतरे की घंटियों में जा रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि बहुत कुछ गलत हो गया है। वो लड़की बिन ब्याही हामला हो चुकी है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना कुछ करना चाहती थी। बस किसी भी तरह इस लड़की को इसकी मुसीबत समेत यहाँ से गायब कर देना चाहती थी। लम्स को इसकी काल कोठरी में पड़े तकरीबन 2 माह हो गए थे।